السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 222 وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحید، حیض کے متعلق، کل آپ فرما دیجئے، ہوا اذن، وہ تکلیف دہ ہے، فَاعْتَزِلُوا، پس الگ رہا کرو، النساء عورتوں سے، فی المحید، حیض کی حالت میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ ان کے قریب جانا، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، بس جب وہ پاک ہو جائیں، یہ طہارت سے نکلا ہے لفظ، بالکل قریب ترین ہے اردو کے، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، امرا حکم دیا، کم اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا ہے، توابین، توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور پسند کرتا ہے، متطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو، طہارت کرنے والوں کو، صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ اب یہاں پہ ایک نیا آرڈر، ایک نیا حکم، ایک نئی چیز جو اللہ پاک نے ہمیں قرآن سے سکھائی ہے کہ عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں مردوں سے آدھا عقل شعور رکھتی ہیں۔ کیوں رکھتی ہیں؟ کیونکہ ان کی گواہی بھی آدھی ہے، اور وہ مہینے میں کچھ ناقص دن گزارتی ہیں۔ ناقص دن یہی ہیں جو عورتیں گزارتی ہیں، اور اس میں وہ ان کا جو ٹیمپو ہوتا ہے عبادت کا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تسبیحات کر لیتی ہیں، اجازت تو ہے لیکن موسٹلی نہیں کرتی، ہاتھ میں نہیں پکڑتی، یا ویسے زبان سے کچھ پڑھنا ہو تو پڑھ لیتی ہیں، اور جیسے ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے عبادات کی وہ بالکل ٹوٹ جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب عورتوں کو حیض آتے تھے تو وہ بالکل قطع تعلق ہو جاتے تھے، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ہاتھ سے کھانا پینا، اور یہ سارا کچھ ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ عرب میں بھی یہی دستور تھا، یہاں پہ بھی یہی دستور تھا، لیکن جو عیسائی تھے وہ کسی قسم کا پرہیز نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ ہم بستری سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ اب بات ایک طرف افراط اور ایک طرف تفرید کا شکار تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے التجا کی، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے کہ کیا کریں، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اسلام نے ہمیں فرما دیا کہ یہ ہے تو تکلیف دہ، ظاہر ہے عورت کی طبیعت نڈھال ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ہم ساری خواتین ہیں، طبیعت نڈھال ہوتی ہے، اور وہ ویسا اپنی لائف کو سیٹل نہیں کر پاتی جیسے کہ نارمل روٹین میں پاکیزگی کی حالت میں کرتی ہیں، اور ایک عجیب سی الجھن اور بے چینی طبیعت کا حصہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہوا اذن، وہ تکلیف دہ عورتوں کے لیے، لہٰذا عورتوں سے الگ رہا کرو۔ الگ سے مراد ان سے ہم بستری ناجائز ہے، باقی سارا کچھ جائز ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، گپ شپ لگانا، آنا جانا، ان کے ہاتھ کا پکا کھانا بالکل بھی جائز ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے جائے نماز دو، یعنی کہ اٹھا کے دو، تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو حیض سے ہوں، تو یہ پاکیزہ چیز میں کیسے اٹھاؤں؟ تو حضور نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا؟ تو اس سے مراد ہے جائے نماز کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، تسبیح کو پکڑا جا سکتا ہے، قرآن پاک کی رحل اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کو چھوا نہیں جا سکتا۔ اور اگر چھونا ہو تو پھر اس کے لیے پھر جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے کہ کوئی دوپٹہ لے لیا جائے صاف ستھرا، اور اس سے کھولا جائے، اور ایک پینسل لے لی جائے اور اس سے پڑھ لیا جائے۔ ظاہر ہے کلاس کے لیے تو ہم کر سکتے ہیں ایسا، ادروائز ہم قرآن پاک کو اس طرح سے کھول کے نہیں پڑھ سکتے۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو جیسے اللہ پاک نے حکم دیا ہے ویسے ہی جو ہے نا طریقہ کار جو شریعت نے طے کر رکھا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ظاہر ہے جو پچھلی زندگی میں جو کچھ ہو چکا اس کے لیے اللہ پاک سے معافی مانگی جائے، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو۔ اب ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں قیامت والے دن اللہ پاک سے پاکیزہ ہو کر ملنا چاہتا ہوں، گناہوں سے پاک صاف ہو کر ملنا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ جنابت کے فوراً بعد غسل کیا جائے، یعنی کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں تو اس کے فوراً بعد غسل کیا جائے۔ تو یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ وہ قیامت والے دن سارے گناہوں سے پاک کر دے گا اپنے بندوں کو۔ بس اس کی ایک روٹین سی بنانا ہوتی ہے،
اگر وہ روٹین بن جائے تو پھر ہمیشہ بنی رہتی ہے، لیکن اگر سستی پڑ جائے نا سٹارٹنگ میں ہی، وہ ساری لائف سستی میں ہی گزر جاتی ہے۔ تو اپنی روٹین کو خود ہی سیٹل کر دینا چاہیے۔ یہاں پہ جو شادی شدہ بہنیں ہیں میں ان سے بات کر رہی ہوں، لیکن جو شادی کے قابل ہیں میں ان سے بھی کہہ رہی ہوں کہ کل کو آپ نے بھی شادی والے ہو جانا ہے، تو آپ کے لیے بھی یہی آرڈر ہے۔ نساؤکم، نساء عورت کو کہتے ہیں، اکم تمہاری عورتیں، حرث لکم تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا پس آؤ، حرثکم اپنی کھیتی کی طرف، انا شئتم جہاں سے تم چاہو، وقدموا اور پہلے پہلے کر لو، لانفسکم اپنی بھلائی کے کام، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، انکم کہ بے شک تم ملاقوہ اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور خوشخبری سنا دیجئے مومن مردوں کو، مومنوں کو، یعنی کہ اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں، مرد بھی عورت بھی۔ اب عورتیں کھیتی ہیں، ہمارا جو قرآن پاک ہے، جو اللہ پاک کا وے آف اسٹائل آف رائٹنگ ہے، بڑا ہی نفیس ہے۔ اللہ پاک ساری باتیں کھول کے بیان فرما دیتے ہیں، لیکن شریعت کے پردے میں لپیٹ کے۔ یہ ہمیں طریقہ کار سکھا رہے ہیں کہ گفتگو ایسی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، اس انداز سے آپ نے بات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ کھیت مطلب سیرگاہ ہیں، جہاں سے مرضی جاؤ، تمہارا کھیت ہے، کسان جہاں سے مرضی آ سکتا ہے اپنے کھیت میں، اسے وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جو طریقہ کار اللہ پاک نے مقرر فرما رکھا ہے ہماری شریعت نے مباشرت کا، اسی طریقہ کار پہ رہنا ہے، کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کرنا، ناجائز طریقہ اختیار نہیں کرنا جو پہلے زمانے میں دوسرے اہل کتاب استعمال کرتے تھے، اس طریقے پر نہیں چلنا، بلکہ جو شریعت نے طریقہ رائج کر رکھا ہے اسی طریقے سے اپنی کھیتی میں جیسے مرضی آؤ۔ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اب یہ 4 بیویاں تک گنجائش ہے اسلام میں، وہ کر سکتی ہیں، لیکن اگر ناانصافی کا خطرہ ہو تو نہیں کر سکتے۔ اگر شریعت کے مطابق انصاف رکھا جا سکتا ہے، سب سے ایک سے سلوک کیا جا سکتا ہے، پھر 4 رکھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر نہیں، پھر ناجائز ہے کہ ایک لٹکتی رہے اور باقی جو ہیں وہ عیش کرتی رہیں۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اور جو طریقہ کار شریعت نے وضع کیا ہے وہی ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز جو میں یہاں ضرور بتانا چاہوں گی، شوہر بیوی کی مرضی کے بغیر بیوی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا، شریعت اس کو پرمیشن نہیں دیتی۔ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بیوی اپنے شوہر کے لیے جائز ہے۔ اگر بیوی نہیں مان رہی اور شوہر اس کے اوپر زبردستی کر رہا ہے تو شوہر گناہ گار ہے، لہٰذا بیوی کو منایا جائے، اس کو سمجھایا جائے، کسی طریقے سے اسے قائل کیا جائے، لیکن اپنی منمانی اور زبردستی کر کے بیوی کے دل میں شوہر کی محبت جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میوچل انڈرسٹینڈنگ، باہمی مفاہمت، مصالحت کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے، تب یہ کھیتی ہیں، تب یہ جائز ہیں۔ انا شئتم جہاں سے تم آؤ، لیکن بیوی کے لیے بھی آرڈر ہے کہ اگر شوہر اس کو کہے کہ تو اس کی بات مان، اور بیوی کہے کہ میں نے نہیں ماننی بغیر کسی عذر کے، مجبوری کے، تو پھر وہ لعنت میں آ جاتی ہے، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، اس کا شوہر اس کی خاطر جاگتا رہے، پریشان رہے، اور بیوی اپنے مزے سے سو جائے، تو یہ جائز نہیں۔ لہٰذا میوچل انڈرسٹینڈنگ، شوہر کو بیوی کی، بیوی کو شوہر کی، دونوں کو ایک دوسرے کی بات مان کر پھر یہ سٹیپ اٹھانا چاہیے۔ وقدموا لانفسکم سے مراد یہ ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو دونوں میاں بیوی جوان ہوتے ہیں اور ان کے لیے اولاد لینا آسان ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے وہ صلاحیتیں نہیں رہتی، وہ باڈی ٹیکسچر نہیں رہتے، وہ ہمت نہیں رہتی، وہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ بچہ پیدا کریں، لہٰذا اپنے کیریئر کے پیچھے یا دنیا کے پیچھے اولاد کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ پہلے پہلے لے لینی چاہیے جب آپ بھی جوان ہوں اور آپ بچہ کیری کر سکتے ہوں اور سنبھال سکتے ہوں، انہیں پال سکتے ہوں، اور اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ وقدموا لانفسکم سے مراد ہے بھلائی کا کام پہلے کر لو، یعنی کہ اولاد پہلے لے لو، بعد میں جس سے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے کر لی جائے۔
واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ ہم سارے اللہ کی امانت ہیں، ہم سب نے اس کی طرف لوٹ جانا ہے، ہم اس سے ملاقات کریں گے کل قیامت والے دن۔ اور یہ بہت زیادہ ایک تھرلنگ سا پوائنٹ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اس رب سے جس کو ہم ساری زندگی بن دیکھے چاہتے آئے ہیں، ساری زندگی بن دیکھے جس کی عبادت کی ہے، جس کو چاہا ہے، جس سے محبت کی ہے، جس کی چیزیں استعمال کی ہیں، جس کا رزق کھایا ہے، جس کا پہنا ہے، ہم اس سے ملاقات کریں گے۔ وبشر المؤمنین، مومنوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس انداز سے خود سے ملائے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں، اور ہمارے لیے یہ ملاقات ویسی ہو جیسے دو بچھڑے ملتے ہیں، دو محبوب ملتے ہیں، ایسی ہی ملاقات رکھے، آمین۔ آیت نمبر ہے 224۔ وَلَا تَجْعَلُوا، پس نہ بناؤ، اللہ کے نام کو عُرْضَةً رکاوٹ، لِأَیْمَانِکُم، اپنی قسموں کے لیے، اس کی قسم کھا کر، ان تبروا، کہ نیکی نہ کرو گے، وتتقوا، اور پرہیزگاری نہ کرو گے، وتصلحوا، اور صلح نہ کراؤ گے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناؤ اس کی قسم کھا کر، یعنی کہ بعض پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا، اللہ کا نام لے کر کہتے تھے اب کبھی میں مسجد نہیں بناؤں گا، کبھی کسی غریب کی مدد نہیں کروں گا، میں کبھی خانہ کعبہ کے اوپر غلاف نہیں چڑھاؤں گا، میں کبھی کسی حاجی کو پانی نہیں پلاؤں گا۔ اللہ کا نام لے کر نیک اعمال سے وہ قسم کھا لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں ہمیں منع فرما دیا ہے کہ نیکی کا کام کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم کسی کام کی قسم اٹھا لیا کرو اور پھر اس سے دوسرا کام نیک معلوم ہو تو وہ نیک کام کرو اور قسم کا کفارہ ادا کر لو۔ قسم کا کفارہ ہے لیکن نیکیوں کا کفارہ نہیں ہے، وہ دوبارہ موقع نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور قسم توڑنے کا کفارہ آپ کو پتہ ہی ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہم سے نہیں ہو سکتی تو 3 دن کے روزے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قسم نہیں کھانی کہ میں نیکی نہیں کروں گا اور میں گناہوں سے پرہیز نہیں کروں گا اور کبھی لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ یعنی کہ وہ یہاں تک بھی قسمیں کھا لیا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو درمیان ایسی صلح کرانے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو کون سی قدر پڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں سے اللہ پاک نے اپنا نام لے کر منع فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قسم کھانی ہی کیوں ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم تو مومن ہیں الحمدللہ، ہماری بات پر تو ویسے بلیو ہونا چاہیے، ہمیں اتنا سچ بولنا چاہیے ہر وقت کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ شخص جھوٹا ہو سکتا ہے۔ ہم سچے ہیں، ہمارے سر پہ تلوار رکھ دو، ہماری گردن اتار دو، قسم نہیں کھانی۔ لا، نہیں، یؤاخذکم اللہ، تمہیں پکڑے گا اللہ، مواخذہ کرے گا، اردو ہے قریب ترین لفظ، باللغو، لغو یعنی کہ لا، یعنی بے مقصد، فی ایمانکم، تمہاری قسموں پر، ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، وہ تمہیں پکڑے گا، بما کسبت قلوبکم، جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، بہت بخشنے والا، حلم والا ہے۔ اللہ تمہاری لا یعنی قسموں پر، اب بعض لوگ قسم بات کرتے ہیں ہر بات پہ، قسم سے کہ میں نے اتنے کا خریدا ہے، قسم 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 لگا رکھتے ہیں ہر بات میں۔ تو جب ایک بندے کی یا ایک زبان پہ چڑھا ہوا لفظ ہے تو وہ بات بے بات نکلتا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کی نیچر کا حصہ قسم بن جاتی ہے اور وہ بات بے بات قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اس بات بے بات کھائی جانے والی قسم پر نہیں پکڑوں گا۔ دیکھیں ہمارے لیے سہولت ہو گئی، لیکن اس قسم پر پکڑوں گا جس کا ارادہ تمہارے دل نے کیا، دل سے ارادہ کیا ہے کہ میں یہ قسم کھا رہا ہوں کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اب اس قسم پر کل قیامت والے دن پکڑ ہوگی اگر ہم نے وہ کام کر لیا، خود سے ارادہ کیا، اپنے رب سے وعدہ کیا، کہ کسی بھی انداز سے ہم نے وہ قسم کھا لی ہے اور ہمارے دل نے اس کو پختہ جان کے قبول کیا ہے، تو کل قیامت والے دن اگر ہم توڑیں گے تو اللہ ہمارا مواخذہ فرمائے گا، ہمیں اس پر ہمیں جواب دینا ہوگا
کہ کیوں کھائی تھی؟ اور اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں کہ انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے کھانی پڑ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد فوراً توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، حلم والا ہے، بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے ہم گناہ گاروں کو، ہماری کتنی چیزوں کو اگنور کرنے والا ہے، کتنی باتوں کو ہماری چھوڑنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو وہ کل قیامت والے دن بھی اللہ ہماری طرف نظر رحمت، نظر بخشش فرمائے، آمین۔ الذین، وہ لوگ، یؤلون، جو قسم اٹھاتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں کے بارے میں، تربصوا، کہ وہ انتظار کریں، اربعۃ اشہر، 4 ماہ کے لیے، فَإِن فَاؤوا، پس اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں ایک عرب میں صدیوں سے قبیح رسم، جو بری رسم تھی، وہ چلتی چلی آ رہی تھی، اس کا اللہ پاک نے یہاں پہ خاتمہ فرمایا ہے اس آیت کے نازل فرما کے، کہ پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا تھا تو میرے لیے نہ میری بیوی ہے اور نہ میں تجھے طلاق دوں گا، یعنی کہ معلق درمیان میں لٹکتی ہوئی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، کوئی اس کا مستقبل نہیں، کوئی ماضی نہیں، کوئی حال نہیں، اور وہ قسم اٹھاتا تھا کہ میں الہ کرتا ہوں۔ اس کو لفظ یؤلونا کا جو اردو میں ہم اس کو کہیں گے، اس کا مطلب ہے الہ کرنا، الف یہ لام الف، الہ۔ تو وہ الہ کر لیتے تھے، قسم کھا لیتے تھے کہ میں اپنی بیوی کے پاس کبھی بھی نہیں جاؤں گا، میں نے قسم کھا لی ہے، لہٰذا نہ میں اس کو طلاق دوں گا، اب یہ درمیان میں لٹکتی رہے گی۔ تو اللہ پاک نے ایک عورت کی اس شکایت پر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ عورتیں جن کو شوہر یہ والی قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گی، الہ کر لیں، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ 4 ماہ تک انتظار کریں۔ جب اس نے قسم کھائی ہے، اس قسم سے لے کے 4 ماہ تک وہ انتظار کرے، 4 ماہ کے بعد اس کو طلاق ہو چکی ہوئی ہے، الہ سے طلاق ہو جاتی، لہٰذا اب وہ جس کے ساتھ چاہے شادی کر کے اپنی نئی زندگی شروع کر لیں۔ فَإِن فَاؤوا، پس اگر وہ رجوع کر لیں، یعنی کہ شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں غلط کر رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، اور وہ رجوع کر لے کہ مجھے معاف کر دو اور میں دوبارہ تمہارے ساتھ تمہارے نکاح میں رہنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا، لیکن اس کا کفارہ ہوگا، جیسے قسم کا کفارہ ہے ایسے ہی وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ اگر وہ یہ کام کر لیتا ہے تو وہ اپنی بیوی کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں اس آیت میں اس قبیح پرانی رسم کا خاتمہ فرما دیا۔ وَإِنْ عَزَمُوا، اور اگر وہ ارادہ کر لیں طلاق کا، طلاق دینے کا پکا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں اور کوئی ان کو حقوق زوجیت بھی نہیں دیتے اور ان کو طلاق بھی نہیں دیتے، اور وہ نکاح میں بھی ہے، تو یہ گزر گئے اس کے اوپر 4 ماہ، تو خود بخود ہی الہ کے ساتھ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ رکھنا ہی نہیں چاہ رہے اور وہ طلاق دینے کا پکا ارادہ کر چکے ہیں، عورت بھی نہیں رہنا چاہ رہی اور مرد بھی نہیں رہنا چاہ رہا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں سننے والا ہوں، جاننے والا ہوں، جو طلاق دے رہا ہے، جو لے رہا ہے، وہ میں ان سب کو سننے والا اور جاننے والا ہوں۔ یہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق طلاق دی جا سکتی ہے، اور